ایتھیکل اور ان ایتھیکل کے جو اسٹینڈرڈس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے آرگنائزیشن کے بزنس از ویری مطلب ایک لائیو ورلڈ ہوتی ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بک پڑھ کے اور بزنس کیا جا سکے. دیٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اپنی ایک لیونگ آرگنائزیشن کی طرح، ایوری ڈے چینجنگ آرگنائزیشن کی طرح اس کو چلانا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو مینوور فرام ڈے ٹو ڈے. تو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو جو مورل پرنسپلس ہیں رائٹ اینڈ رانگ کے، اور ویدر وہ اپروپریٹ ہے بزنس کے لیے یا نہیں ہے، اس پہ کوئی ریگولیٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم یہ ڈے ٹو ڈے ڈیسیشنس میکنگ ہوتی ہیں. جو سب سے بڑا ریگولیٹر ہوتا ہے وہ آپ خود ہوتے ہو. آپ کا اندر جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو بزنسز میں واٹ از رائٹ اینڈ رانگ اینڈ اپروپریٹ ان ورک پلیس میں لازم ہے کہ انسان سوچے کہ جو آپ کا اندر آپ کا جو خود کا، اگر وہ مرا ہوا نہ ہو تو آلویز لسن ٹو اٹ. کہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں، سپوز 7 days پہ اگر کوئی ورک کرنا پڑ رہا ہے کسی امپلائی کو 7 days، اور اس کی اوبویسلی پروڈکٹیوٹی مر جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اور اگر اس کے باوجود آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو پھر دین آپ بہت انیتھیکل ہو، اور اس کی مجبوری سے فائدہ لے رہے ہیں تو پھر آپ ظالم ہو. ٹھیک ہے، یہ باتیں اب مجبوری سے فائدہ لینے کو میں ظالم سمجھتا ہوں. کم سے کم اچھا چلیں کرنٹ اس وقت آپ اس کو ریوارڈ نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو کسی اپروپریٹ ٹائم پہ اس کو ریوارڈ کرنا چاہیے، اور کچھ اور نہیں تو جا کے اس کو تھینک یو بولنا چاہیے ایسے ورکر کو. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ذاتی ملازم ہے، چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، اور آ جائے گا. ہاں ایسا ہی ہے، کوئی اور ہو جائے گا. مگر پھر آپ ظالم ہو، پھر آپ جو ہے نا. اور تو یہ چیزیں ایتھکس ہیں. تو ہر بندے کا اندر جو کمپس ہوگا وہ الگ ہوگا. تو ایتھیکل بیہیویئر جو ہوگا، ایوری آرگنائزیشن انکلوڈنگ نان پروفٹس has to manage the ethical behavior of its employees and other stakeholders in overall operations of the business. یعنی نہ صرف یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اونرز، لیڈرز، بلکہ ایون امپلائیز اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرس، ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. میں نے کل ایک کنورٹ ٹو اسلام ہے خاتون، تو اس سے مختلف رینڈم ویڈیو ہے، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، رینڈم ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. تو ایک آ گئی. تو آئی آلویز ٹرائی ٹو لسن ٹو سچ پیپل، بیکاز وہ اسلام کی جو اسپیکٹ وہ سکھاتے ہیں نا، وہ ہمیں کوئی مولوی بھی نہیں سکھا سکتا. جو کنورٹ سکھاتے ہیں کہ وائی دے کنورٹڈ ٹو اسلام. تو دیر واز دس لیڈی، تو اس کو قرآن چاہیے تھا. تو شی وینٹ ٹو اے ماسک، اور اس میں باہر ایک گارڈ کھڑا تھا. تو کہتی ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم آر یو مسلم؟ نہیں. لیکن اگلا سوال اس نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ جی مجھے قرآن کی کاپی چاہیے. تو اس نے سوال پوچھا آر یو میرڈ؟ So this was a wrong question. Are you married? No, I'm not married, but I'm not interested in marriage. I'm interested in Quran. So that was the sentence. I guess this is unethical. This is not. The guard was not there کہ وہ لوگوں کو میرج کے پروپوزل تھے. Obviously why he was asking کہ if you are not married then I'm interested in you. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انیتھیکل ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. میں ایک کسی فوڈ چین ہے، نام نہیں لوں گا، بہت بڑا فوڈ چین ہے، تو اس پہ صرف اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہاں پہ جو گارڈ تھا ہی آلویز آسکڈ فار منی. ناؤ اٹس ناٹ رانگ. مطلب میرے حساب سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں نا کوئی وہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ٹو سپورٹ سچ پیپل. اور میں کرنا بھی چاہیے، کوئی خاص سیلریز نہیں ہوتی. بٹ دیٹ واز، اگر کوئی عام اسٹور ہوتا ہے نا تو مجھے برا بھی نہیں لگتا. کوئی عام فوڈ چین ہوتا تو میں کہتا اچھا دے دو بھائی، آپ ٹپ بھی دے رہے ہوتے تو گارڈ کو کوئی بندہ ذہن بنا رہے تھا، کوئی ایشو نہیں تھا. بٹ بیکاز اٹ واز اے برانڈ، اٹ واز اے ڈفرنٹ برانڈ، اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. تو وہاں سے پھر میں نے کہا نہیں یار بھائی یہاں پہ اب وہ، کیونکہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ان کی فوڈ برا تھا، بیکاز ہی آلویز کریٹڈ نیوسنس فار می. آئی ایم وتھ مائی کڈس، آئی ایم وتھ مائی وائف. تو میں بچوں کو سنبھالوں گا یا اس کو والٹ نکال کے اس کو کروں گا. آلویز اٹ فیلٹ لائک، اس لیے نہیں کہ اس کا مانگنا برا لگ رہا تھا، وہ اپنے پہ انسان فیل کرتا ہے نا کہ یار آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن رائٹ ناؤ. بھاگنے میں ہوتا ہے، دیر ہو چکی ہے، صبح بچوں کو اسکول جانا ہے. تو اس وقت اگر آپ نہیں کر پاتے ہیلپ تو دین یو فیل گلٹی. تو اس گلٹ سے بچنے کے لیے میں اس برانچ میں نہیں آتا تھا. یعنی یا تو پھر بندہ ذہن بنا لے ہاں یار میں اس بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو پہلے پیسے رکھ لو، وچ obviously you don't do. تو the point is clear کہ آپ کا اپنا نہیں بلکہ ان امپلائیز کا جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور جو آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں، سب کے ایتھیکل بیہیویئر کو انشور کرنا ہوتا ہے آپ نے.